اصل میں پرابلم ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ بنی تو کائنات میاں بیوی کے رشتے پہ تھی، لیکن یہ دو خاندانوں نے مل کر جو ہے وہ اس رشتے کو مشکل بنا دیا. اب وہ بیوی کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ماں اگر انٹرفیئرنس کرے تو سسرال والے پسند نہیں کرتے، سسرال والوں کی طرف سے جو ہے وہ ساس انٹرفیئرنس کرے یا نندیں یا دیورانیاں جٹھانیاں یا دیور یا جیٹھ انٹرفیئرنس کریں تو پھر کون پسند نہیں کرتا؟ دوسری طرف کے لوگ، یعنی کہ وہ بھابھی پسند نہیں کرتی جس کے بارے میں اس طرح کی بات کی جا رہی ہو. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. میاں بیوی کے رشتے کو لے کے چلنا سب سے زیادہ مشکل پاکستان میں ہے. دنیا بھر میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے جب اکتانے لگتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت کر کے الگ نہیں ہوتے. پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے جو دو خاندان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بدنام کرنا شروع کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی وہ پرانی باتیں، وہ چیزیں، وہ خصلتیں، وہ معاملات نکال کے باہر لے آتے ہیں جن کا تعلق ہی کوئی جو ہے وہ اس رشتے کے حوالے سے نہیں ہوتا. بیٹی کے حوالے سے اس پر لان تان کرنا، اس کے کریکٹر لیس ہونے کی جو ہے وہ اس کو سند دے دینا، یہ سسرال والوں کے پاس بڑا آسان سا حربہ ہے پاکستان میں، جو کہ انتہائی غلط ہے. آپ کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایک جو پرسنل آپ کا ٹائم ہے نا، اس میں اپنے شوہر کو اپنا اتنا گرویدہ بنا لو، اس کو وہ ادائیں جو وہ باہر دیکھنے کا جو ہے وہ متلاشی ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے ایسی خاتون ملے سجی سنوری ہوئی، خوبصورت باتیں کرنے والی، اچھے ایٹیٹیوڈ والی. دیکھیں مرد صرف جو ہے وہ خوبصورتی پہ نہیں جاتا، یہ بنی بنائی باتیں کہ صرف خوبصورتی پہ جاتا ہے. مرد اصل میں اگر کسی بھی عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی کے بعد اس کی زبان پر ہوتا ہے. کہ باہر کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کیوں اتنی مٹھاس رکھتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ جلدی سے ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کا یہ جو رشتہ جو آپ نے گھر میں جیسے ہی مرد گھسا ہے، آپ مرد اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کروانا چاہ رہا ہے یا آپ کو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہ رہا ہے کچن میں یا ویسے گھر کے کاموں میں، یا اگر اس نے یہی جملہ بول دیا ہے کہ آج تم بہت تھک گئی ہوگی چلو چھوڑ دو میں کر دیتا ہوں یہ کام، تو آپ نے آگے سے جملہ کیا پاس کیا اس کو کہ رہنے دیں آپ سے نہیں ہوگا، آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، ساری زندگی آپ نے مجھے صرف ڈپریشن ہی دیا ہے، ٹینشن ہی دی ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ نے اپنے مرد کا کانفیڈنس لیول وہیں پر جو ہے وہ خراب کر دیا، وہیں پہ ختم کر دیا. آپ نے مرد کا کانفیڈنس لیول اپ گریڈ ہونے ہی نہیں دیا. آپ جس مرد کا کانفیڈنس لیول خود ختم کر رہی ہیں پھر اس سے شکایتیں بھی خود ہی لے کے بیٹھ رہی ہیں کہ آپ نے میری جو ہے وہ زندگی خراب کر دی، آپ سے شادی کر کے مجھے خوشی نہیں ملی. آپ نے کبھی کوشش کی خوشی دینے کی؟ اور اچھا عورتیں میرے پاس جو ہے وہ جب مجھے فون کرتی ہیں یا میرے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کرتی ہیں تو ان کا ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا. آپ جو کہتی ہیں ہم نے سارے کام کر کے دیکھ لیے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو میں کہتی ہوں آپ نے اس میں سے کوئی ایک کام بھی صحیح طریقے سے کیا ہوتا تو آج رشتہ اس نوعیت پہ نہ جاتا.